شائق عثمانی صاحب، سر پہلے تو آپ بتا دیجئے گا آپ کی نظر میں یہ کس کی رائے قانونی آئینی طور پر ٹھیک ہے؟ ایک رائے یہ ہے جو پی ٹی آئی دے رہی ہے کہ بھائی اجلاس جاری ہے، اس دوران گورنر کی اس خواہش کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا کہ نیا اجلاس بلا کے سی ایم صاحب شو کریں کہ جی مجھے اعتماد ہے. اور دوسری رائے وہ جو پی ایم ایل نون دے رہی ہے کہ کل کا اجلاس امپورٹنٹ ہے، گورنر نے کہہ دیا ہے اگر کل کا اجلاس نہیں ہوا، سی ایم نے کل یہ کام نہیں کیا تو پھر سی ایم ختم، وہ سی ایم نہیں رہے گا. آپ بتائیے. دیکھیے یہاں پہ میرے بتانے کی بات نہیں ہے، پی ایم ایل کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو آئین اور قانون کی بات ہے. ٹھیک ہے، جو اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. وہ ایک جو اسمبلی کے رولز ہیں، پروسیجرز، اس کے تحت وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. نارمل طریقے سے جو فنکشنز کرتی ہے اسمبلی اس کے لحاظ سے وہ صحیح ہے. اوکے. لیکن یہ جو گورنر صاحب نے جو نوٹس بھیجا ہے اس واسطے کہ چیف منسٹر صاحب یہ دکھائیں کہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے ہاؤس کا کہ نہیں ہے، یہ ایک آئین کی ایک شک کے تحت بھیجا ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر گورنر اس اوپینین کے ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جو حمایت نہیں ہے میجورٹی ممبرز کی، تو اس صورت میں ہی شیل سمن دا ہاؤس. یہ سمننگ آف دا ہاؤس ہے، یہ کوئی الیکشن کو نارمل جو اجلاس ہوتا ہے اسمبلی کا اس کو کال کرنے کی بات نہیں ہے. وہ آئین کے تحت وہ سمن کر سکتے ہیں. اور سر کیا آئین، قانون، رولز آف دا ہاؤس، بزنس پروسیجر اور اس میں اور بھی شامل کر لیجیے اگر کچھ رہ گیا تو، اس میں کہیں کیا یہ نہیں لکھا جس کا حوالہ تحریک انصاف کے دوست دیتے ہیں کہ بھائی جاری جو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاری اجلاس کے دوران یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر صاحب کے کہنے پر سی ایم صاحب جو ہے وہ یہ شو کریں کہ میں ہاؤس کا کانفیڈنس ہے مجھ کو؟ دیکھیے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں آئین جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جتنے پروسیجرز، رولز، لاز کچھ بھی ہو، ریگولیشنز جتنے بھی ہوں، اگر وہ آئین کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں تو آئین سپرسیڈ کرتا ہے. یہ پکی بات ہے. تو آئین تو صاف کہتا ہے، جب آئین کی جو بات ہے وہ پروسیجرز اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. جو گورنر صاحب نے تو سر آپ کی رائے میں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ گورنر صاحب نے سی ایم صاحب کو کہہ دیا ہے تو کل اگر سی ایم صاحب یہ کام نہیں کرتے اور کل یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی تو پھر وہ سی ایم نہیں رہیں گے؟ جی بالکل بالکل. سی ایم سیز ٹو بی دا سی ایم. اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد پھر ہاؤس ول بی کالڈ، اس کو کال کیا جائے گا. گورنر صاحب کال کریں گے اور ان سے کہیں گے آپ ایک نیا چیف منسٹر الیکٹ کریں. اچھا ایک لمحے کو ذرا ہم خالی نقطہ جوڑتے ہیں کہ اگر اب نئے سی ایم کے چناؤ کے لیے کیا ہوتا ہے، کون بنے گا سی ایم؟ جس کے پاس 186 نمبرز ہوں گے یا جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے اپنے کمپیٹیٹر سے؟ میجورٹی جو نیومیریکل میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ، چاہے ایک کے پاس 51 ووٹس ہوں ایک کے پاس 50 ہو تو 51 والا بن جائے گا نیا سی ایم. جی بالکل، جس کی میجورٹی ہوگی. سر اگر پلیز کچھ لمحے ہمارے ساتھ رہے تو میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب، سر آپ کی رائے احمد اویس صاحب اس سے فرق ہے؟ سر احمد اویس صاحب آپ کی رائے؟ جی میری رائے ان سے فرق ہے، اور عثمانی صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، انہوں نے بیان کر دیا ہے. جی سر. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا گورنر نے جو اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں کہ اجلاس بلایا جائے گا تاکہ یہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکیں. جی ہاں. اب اجلاس بلایا تو اس وقت جائے گا کہ اجلاس نہ ہو رہا ہو تب بلایا جاتا ہے، اور اجلاس ہو رہا ہے تو پھر کس کو بلائیں گے آپ؟ بڑی واضح ہے اس کے آپ آرٹیکل 130 کا سب آرٹیکل 7 ہے جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاؤس سمن کر سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ہاؤس ان سیشن ہے تو آپ سمن کر ہی نہیں سکتے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پہلے ہی ان سیشن ہے تو کس کو سمن کرنا ہے آپ نے؟ نہیں تو سر اس سے لکھا ہوا ہے کہ تو احمد صاحب تو سر یہ پھر تو یہ آپ نے اس کی بنیاد پر یہ انٹرپریٹ کیا ہے کہ جب ان سیشن ہو تو اس دوران گورنر کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں رہتا کہ وہ سی ایم سے کہے کہ آپ شو کریں کہ آپ کے پاس ہاؤس کا کانفیڈنس ہے. یہ تو آلریڈی ان سیشن ہے، وہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ اسپیکر نے یہ اجلاس جب سے یہ بلایا تھا، یہ وہ اجلاس اسپیکر کا بلایا ہوا ہے کہ جس میں 24 اکتوبر سے چل رہا ہے، 24 سی ایم کا الیکشن بھی ہوا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت،
اور جو اس وقت بھی گورنر نے ایک اجلاس بلایا تھا وہ اجلاس جو تھا وہ چیلنج ہوا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، پینڈنگ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر الیکشن نہیں کرایا گیا تھا. سپریم کورٹ نے وہ تمام کارروائی کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا. جو یہ حمزہ کا کیس تھا، بڑا رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، جس میں الیکشن دوبارہ ہوا اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب الیکٹ ہوئے. تو اس لیے وہ صورتحال اپنی جگہ. وہ اس کے بعد وہی اجلاس مستقل چلا آ رہا ہے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے چونکہ اجلاس جاری ہے تو گورنر صاحب کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. نمبر 1، ہاں تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا رائٹ ہے، اس کے لیے جمعے کو اجلاس بلا لیا جائے گا. جمعے کو 3 سے 7 دن کے اندر کہہ دیا جائے گا اپوزیشن کو کہ آؤ ثابت کرو 186 نمبر ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو نمبر کے ذریعے. بالکل وہ اونس سارا جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا، جو تحریک لے کر آئے ہیں ان کے اوپر اونس ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ وہ 186 وہ اگر اکٹھے کر کے دکھا دیتے ہیں تو ہٹا دیں پرویز الہی صاحب کو. وہ سیدھی بات ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کے بعد اسمبلی میں اسپیکر کے پاس پہلے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، اس کے بعد گورنر صاحب کا یہ آرڈر آیا ہے، تو اسی سیکوینس کے ساتھ وہ عدم اعتماد جو ہے وہ اب وہ انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے کہ وہ فرض کریں ایک لمحے کو کہ اگر پہلے گورنر کا لیٹر آیا ہوتا پھر عدم اعتماد آئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کو فرض کریں. مطلب ہے کہ وہ گورنر کے تو انہوں نے دے دیا نا، انہوں نے رولنگ دے دی ہے. دیکھیے اسپیکر نے جو آپ کو ایک پہلے یہاں ایک بات بڑے وضاحت سے بتا دوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اوپر بلیو کرتا ہے. بنیاد اس کی جو ہے کہ پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری 3 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پلر ہیں، بالکل اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہیں. پارلیمنٹ کے جو بھی اختیار اس حد تک ہیں کہ کوئی معاملات پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے دوران ہو رہے ہوں، کنڈکٹ کرنے کے اوپر ہوں، ڈسپلن کے میٹر ہوں، تو اس میں نہ وہ کوئی عدالت اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، نہ کسی جج کو اختیار ہے کہ وہ اس کو انڈو کر دے. تو وہ سارا اختیار جو ہے وہ خود ہاؤس کے پاس ہی ہے اور وہ ہاؤس ہی اس کو کنڈکٹ کرے گا خود. پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. تو جج صاحب شائق عثمانی صاحب، پھر تو مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بتائیے کہ پھر تو یہ معاملہ چونکہ ایک وہ رائے ہے جو آپ کی ہے، ایک وہ رائے ہے جو ان کی ہے، اسی طرح ایک وہ رائے ہے جو ایک سیاسی جماعت کی ہے، ایک وہ ہے جو مخالف سیاسی جماعت کی ہے، یہ دونوں یہ رائے لے کے پھر شاید عدالت میں ہی جائیں گے. پھر تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر جج صاحب ایسے ہی ہوگا کیا شائق عثمانی صاحب؟ اب دیکھیے یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، ویسے آپ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، لیکن میری جو نظر میں تو جو آئین سپریم ہوتا ہے ہر ایک چیز سے، رولز، پروسیجرز، سر وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی کئی حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ گورنر ہاؤس کو سمن کر سکتا ہے، تو جب ان سیشن ہے تو وہ سمن کیسے کرے گا؟ وچ از اے پروف دیٹ دا گورنر لوزز دا رائٹ ٹو سمن دا ہاؤس ٹو آسک دا سی ایم. آئین کے تحت وہ سمن کر سکتا ہے، اس کو سیشن کال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سمن کر سکتا ہے. وہ گورنر کے پاس جو رائٹ دے دیا ہے آئین نے، تو اب اس کو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے کبھی ہوا نہیں، آج تک تو کبھی ہماری ہسٹری میں ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کی بات. تو یہ پہلی دفعہ جو ہوا ہے، تو آپ دیکھیے اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، دیکھا جائے گا بعد میں. لیکن جو میری انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے. تو سر اگر فریقین اپنی اپنی رائے پہ قائم رہے تو پھر حتمی طور پہ حتمی ورڈ کس کا مانا جائے گا؟ عدالت کا ہی ہوگا نا پھر تو ایسے ہی ہوگا. تو بعد میں پھر عدالت میں جائیں گے. اگر فرض کیا انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو کہہ دیا کہ آپ چیف منسٹر نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ایشو کروا دیا انہوں نے، تو چیف منسٹر صاحب جائیں گے کورٹ کے پاس اور کورٹ پہ فیصلہ کرے گی. احمد اویس صاحب آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی چونکہ اگر دیکھیے نا گورنر کی جو ان کے جو ہے اسپیکر کے رولنگ کے ہوتے ہوئے تو وہ پرویل کرے گی جب تک کہ وہ اس رولنگ کو سیٹسفائڈ نہیں کیا جاتا. اور سیٹسفائڈ کرنے میں پھر چیلنج جو اگریو تو اس رولنگ سے یہ پی ڈی ایم والے ہوں گے تو عدالت میں تو اس لحاظ سے تو وہ جائیں گے، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے ضرور. سوال تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آئین کی جو جس شک کا ذکر ہوتا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن اگر چاہتے ہیں تو وہ عدالت اس کی انٹرپریٹیشن اس کی تو کر سکتی ہے، لیکن ہاؤس کی کارروائی کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی. گورنر اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ رولنگ دے سکتے ہیں. میں بس یہ ایک سوال رولنگ دے دی. ٹھیک ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں معاملہ عدالت میں ہی جائے گا چونکہ دونوں کی اپنی اپنی جس طرح کی رائے. مجھے اب یہ بتا دیجیے بس کوئکلی میں ایک آدھ بات اور پوچھ لوں. سر شائق عثمانی صاحب بتائیے گا، کاف لیگ ایک پارٹی ہے جس کے 10 ووٹ ہیں، وہ 10 ووٹ جس طرف جائیں گے وہاں حکومت جائے گی، وہ جس سے دور گئے وہ حکومت گر جائے گی. بڑی سامنے کی چیز بات ہے. اب اگر کاف کے پرویز الہی صاحب وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دو، لیکن کاف کے 10 میں سے 6 لوگ اگر دوسری طرف ہیں
جس طرح پرویز الہی اس سے مخالف طرف ہے. تو کس کا ورڈ حتمی ورڈ مانا جائے گا, ان 6 لوگوں کا جو کہ میجورٹی اس لیے, یا ان کے ہیڈ پرویز الہی صاحب کا؟ نہیں دیکھیے, یہاں پہ تو ان کو 186 ووٹ دینے ہیں, دکھانے ہیں. وہ اسمبلی میں جائیں اور دکھا دیں کہ جی میرے پاس 186 ووٹ ہیں, دین ہی از اوکے, وہ چیف منسٹر رہیں گے اپنی جگہ پر, کوئی ان کو نہیں ہٹا سکتا. اب یہ کون کدھر جاتا ہے اس کی بات نہیں ہے. نہیں سر, ان 186 میں فرض کر لیجئے کہ کاف لیگ نے بھی ووٹ ڈال دیا, یعنی 186 میں کسی بھی ممبر نے اپنی جماعت کے قائد کے مرضی کے خلاف ووٹ ڈال دیا, تو وہ تو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. نہیں, وہ یہاں پہ اس کا وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر دوسری چیز ہے. یہاں پر تو وہ اپنے دکھا رہے ہیں کہ مجھے سپورٹ ہے اتنے لوگوں کی. وہ جو دوسری بات جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, وہ اس کے جو فیکٹس ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں پر یہ بات نہیں ہے. یہاں پر تو ان کو دکھانا ہے کل کہ ان کے پاس 186 ووٹس ہیں. اگر 186 لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے, وہ رہیں گے چیف منسٹر. اگر نہیں لے کے آتے, چاہے اس میں ان کے سیاسی مخالفین ان کو ووٹ ڈال دیں کسی بھی وجہ سے, چاہے کوئی بھی ڈال دے. اور اسی طریقے سے جب تحریک عدم اعتماد ہوگی تو بے شک ان کے یعنی کوئی بھی 186 ووٹ, 186 کا نمبر چاہیے, کوئی بھی ڈال دے. آپ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد میں تو اور جو ڈیسیژن آلریڈی آ چکا ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پر تو جو ووٹ پارٹی کے ہیڈ کے خلاف, ڈائریکشن سے خلاف ہیں, وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یہاں پر تو پارٹی, اچھا یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو 186 دکھانے ہیں انہوں نے, دکھا دیں ٹھیک ہے, نہیں دکھا دیں نہیں رہیں گے وہ چیف منسٹر. تھینک یو سر, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب اور فارمر چیف جسٹس انڈیا کو, ویری انٹرسٹنگ. اچھا